کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، اپنے باپ سے ہم کلام رہو، یوں وہ بوڑھا جوان رہتا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں بلال ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ایک نوجوان لڑکے کی ہے۔ ایک نیک دیانتدار اور کفایت شاعر آدمی تھا۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو کہ نوعمر اور ناتجربہ کار تھا۔ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وافر دولت دی ہوئی ہے، تم اگر اسے سنبھال کر رکھو اور کفایت شاعری سے خرچ کرو تو تمہاری کئی پشتیں اسے کھا سکتی ہیں۔ تم ابھی نوعمر ہو، تم نہیں جانتے کہ دولت کمانے کے لیے کتنی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے یہ دولت خون پسینہ بہا کر حاصل کی ہے اور تمہیں یہ مفت میں مل رہی ہے۔ میری مشقت کا خیال کرنا اور اس کی قدر کرنا، اور مال مفت اور دل بے رحم کا مظاہرہ نہ کرنا۔ ایسا نہ کرنا کہ دوستوں کے ساتھ مل کر اسے چند دنوں میں ہی اڑا دو۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا کر بیٹھو تو میری دو باتیں یاد رکھنا۔ وہ یہ کہ اگر مکان کا سارا سامان بھی فروخت کرنا پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن مکان ہرگز فروخت نہ کرنا، کیونکہ بے گھر آدمی کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی عزت اور نہ ہی کوئی وقار ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیسی بھی مصیبت کیوں نہ آ جائے، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا۔ میں نے مکان کے ایک کمرے میں ایک رسی لٹکا رکھی ہے، اس کے نیچے ایک کرسی پڑی ہوئی ہے۔ تم اس کرسی پر کھڑے ہو کر رسی کو گلے میں ڈال کر کرسی کو ٹھوکر مار دینا، کیونکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے موت اچھی ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے بیٹے نے اپنی باپ کی تمام نصیحتیں بھول کر اس کا کفن بھی میلا نہیں ہونے دیا کہ گلشرے اڑانے شروع کر دیے۔ کچھ برے لوگ اس کے دوست بن گئے اور اسے بیوقوف بنا کر اس کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ عیش و عشرت میں اس کی دولت پانی کی طرح بہنے لگی۔ فضول خرچی میں تو بادشاہوں کے خزانے تک خالی ہو جاتے ہیں، اور محنت کش کی جمع کی ہوئی دولت کی بساط ہی کیا تھی۔ نوبت فاقو تک آ پہنچی۔ اس کے سارے دوست اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ فاقو کی حالت میں اسے اپنے باپ کی وصیت یاد آئی۔ خودکشی کے ارادے سے کرسی اور رسی والے کمرے میں پہنچا۔ کرسی پر چڑھ کر پھندے کو گلے میں ڈالا اور کرسی کو کھسکا دیا۔ وہ لڑکا جب نیچے گرا تو وہ لکڑی بھی ٹوٹ چکی تھی جس کے ساتھ رسی بندھی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہزاروں اشرفیاں نیچے گریں۔ اس لڑکے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ سمجھ گیا کہ خودکشی کی وصیت میں اس کے دانا باپ کا کیا مقصد پوشیدہ تھا۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کی اور اللہ کے حضور توبہ کی، اور برے دوستوں کی صحبت اور فضول خرچی کو چھوڑ کر کفایت شاعری کی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے، اور اپنے مال کو ناجائز کاموں کی بجائے نیک کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، اور ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر دریا تو سمندر تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔